ان ایلوژن کے شکار ہم کیوں ہیں؟ جی میں تھوڑا ایک واضح کر دوں، میں جب کہتا ہوں اخلاق، میری مراد اس سے مورل ورچوز نہیں ہے، میں اس کو علم اخلاق کے جدید وسیع تر تناظر میں لیتا ہوں، اور میں اس ڈیبیٹ کو بھی فی الحال نہیں کر رہا کہ وہ ڈیوائن ہونا چاہیے یا پبلک مورالٹی ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا، میں یہ خود سمجھتا ہوں مغرب کی تاریخ جس کو ہم آج کل آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ ایک انسانی فکر کی، ریفرمیشن کی، انلائٹنمنٹ کی تحریک اور ہیومنزم، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ہیومنزم کی شکل میں آ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کلیکٹیو آرگنائزیشن ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے، اور ہم کاپی کر رہے ہیں، ٹو بی آنیسٹ، خط بھی کوئی نہیں ذکر میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی یہ افراد، جس میں سینس میں عقل لیتا ہوں نا، مورالٹی کو یا ایتھکس کو، میرا خیال یہ کہ وہ وہی نظر آتی ہے، وہ وہی ہے۔ مثلا پڑھا لکھا آدمی آپ پڑھا دیں گے، کمپیوٹر سے پڑھ کے آتا ہے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، انسان دوست فرض کیا نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، بم مارے گا آ کے، کمپیوٹر کو کیوں استعمال کرے گا، القاعدہ میں چلا جائے گا، تعلیم کو کچھ نہیں بگڑے گی اس کا۔ اگر ایک آدمی سچائی پہ کھڑے ہونے کی جو بھی صحیح سمجھتا ہے اس کو اپنے اندر عزیمت پیدا نہیں کرتا، جو اخلاقی چیز ہے، تو مغرب میں کھڑا بھی نہیں ہوگا، وہ سسٹم سے لڑے گا بھی نہیں۔ تو میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں۔ یہ الگ بحث ہے کہ اچھا اس کے اور بھی ریلیشن شپ ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماع جو بھی بنے گا وہ افراد کا سم ٹوٹل ہوتا ہے۔ اگر فرد اپنی ذات میں ریفائنڈ نہیں ہے، کلچرڈ نہیں ہے، سویلائز نہیں ہے، انلائٹنڈ نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو ایتھیکل سینس میں لیتا ہوں، علم والاخلاق کے معنی میں۔ جب تک وہ نہیں ہے کوئی ادارہ نہیں چلے گا، کوئی سماج نہیں بنے گا۔ تو انسانی تاریخ میں ادب عالیہ ہو، تمام مذاہب ہوں، تمام فلسفے ہوں، ان کا فوکس انسان ہے، اور انسان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے۔ سوال کرنے والی بات میرے نزدیک یہ بھی ایتھکس کا ایشو ہے۔ میرے نزدیک اس کا حق پہ کھڑا ہونا، حق کے لیے کوشش کرنا، حق سے مراد سیاسی، معاشی سارے حق ہیں۔ تو میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں کہ جب تک انسان ریفارم ہو کے آگے نہیں بڑھے گا، نہیں ہوگا۔ اور میں اس سے بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ جو پاکستان میں بنا لیا ہے نا کہ ہر کام اسٹیٹ کرے گی اور سیاستدان کریں گے، یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ مغرب کو ہم ایمولیٹ کرتے ہیں، مغربی تحریک کی جمہوریت ہو سکتی تھی اگر والٹیئر نہ ہوتا، جیسی اگر لاک نہ ہوتا، نہیں ہو سکتی تھی۔ روسو، میں کہتا ہوں اس سے پہلے ہابس نہ ہوتا، حالانکہ وہ لیواتھیان کے ماڈل میں تھا کہ کچھ، لیکن اچھا اس کے اندر اگر اچھا پیچھے چلیں، اگر وہ مذہب کا مسئلہ حل نہ کر سکتے، ریفرمیشن نہ آتی، تو چرچ ان کو کرنے دیتا۔ ہم ابھی تو پری ریفرمیشن ہیں پاکستان میں تو بہت اسٹرانگ ویو رکھتا ہوں، ہم پری ریفرمیشن میں، ہمارے تو ریفارمسٹ ابھی ملک سے جب مر جاتے ہیں ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم تو کرسچینٹی ہمارا 500 سال کا فرق ہے، ہم ابھی 500 سال کھڑے ہیں جو لوتھر کے ساتھ ہوا، سب کے ساتھ ہوا۔ ریفرمیشن جب تک نہیں ہوئی اور اچھا ایک مورل انسان نہیں بنا، اخلاقی انسان نہیں بنا، اچھا سیوک سینس والا انسان نہیں بنا، سول رائٹ پہ کھڑا ہونے والا انسان نہیں بنا، میں اس کو سینس میں لیتا ہوں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جب تک معاشرے میں صحیح الفکر، میں مانتا ہوں لوگوں کی اکثریت نہیں ہوگی یا کریٹو منارٹی نہیں بنے گی، میں اس سان میں نہیں لیتا جس سینس میں مولانا لیتے تھے یا مارکس لیتا تھا میں، لیکن اوورآل جب تک لوگوں کا ایک گروہ نہیں بنے گا فکر کا، اور وہ بھی اپنی ذات میں اچھے انسان نہیں ہوں گے۔ خیر صاحب، یہ جو صحیح الفکر انسان، ان کی اکثریت جب تک نہیں ہو جاتی تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسا ممکن ہے کہ اکثریت کی فکر صحیح ہو جائے؟ سیفی صاحب، میرا بہت احترام ہے، میں ایسا بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور علم دے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم انڈیویجولز کو دیکھنا چاہیں تو بہت سارے انڈیویجول تاریخ میں ہر دور میں رہے، ہر مذہب کے فالوورز رہے ہیں جو بہت اچھے لوگ تھے، جھوٹ کے خلاف بولتے تھے، سچ کے لیے لڑتے تھے، حاکموں کے خلاف عوام کے حقوق کے لیے لڑتے تھے، مذہب کی پرچار کے لیے لڑتے تھے، اللہ کو یاد کراتے تھے ہر مذہب کے اندر۔ بلکہ جو لادین تھے ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سیلف سے اوپر اٹھ کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، ٹوٹیلٹی کے گڈ کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن وہ سوسائٹیز پہ بڑا فرق نہیں ڈال پائے۔ جب میں علم کی بات کرتا ہوں، میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جب میں علم کی بات کرتا ہوں تو علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آ جائیں۔ آپ نے ایک معاشرہ ایسا تشکیل دیا جس میں علم فروغ پاتا ہے، وہ دماغ پیدا کریں جو دماغ چیزیں کریٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں المیہ کیا ہے، آج کے عہد کی نہ تو کوئی علم پیدا کر رہے ہیں ہم، نہ کوئی سائنس پیدا کر رہے ہیں، کوئی ترویج نہیں۔ ہم تو ان کے اغیار سے، یا اغیار کہہ لیجیے، یا اغیار تو نہیں ہے، وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں سارے، تو ہم ان سے جو دنیا میں ہم سے آگے ہیں علم میں، ہم ان سے لے کے
ان کے مقابلے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور اس وقت ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ہم دنیا میں فلاں کو تباہ کر سکتے ہیں, ہم اس کے لیے زندگی عذاب کر سکتے ہیں, اپنی زندگی اس سے زیادہ عذاب کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ اس ہر دور کے جو اچھے لوگ تھے وہ تب تک معاشرے کو درست نہیں کر پائے, یا معاشرہ ان کی تقلید نہیں کر پایا جب معاشرے کے اندر اوورآل ایک ایسا نظام تشکیل نہیں پایا. اب کیا ہوا؟ جس طرح ریفارمیشن کی بات کی, میرا خیال ہے یقیناً جو یورپین فلاسفرز تھے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, سائنسدانوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے, چرچ کے ساتھ لڑ کے اپنی جانیں دیتے رہے وہ. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس میں مسلم تھنکرز کا بھی بڑا رول ہے. میرے خیال میں یہ جو ریفارمیشن کا آغاز تھا یہ یورپین تھنکرز سے پہلے ابن رشد نے شروع کیا, اس اسکول آف تھاٹ نے شروع کیا, ابن خلدون نے شروع کیا, اور انہوں نے ایک رستہ کھولا. انہوں نے سائنس اور مذہب کو دو الگ الگ پیرامیٹر سے دیکھنے کا ایک نیا نظریہ دیا جس کو آگے ریفائن کیا سب نے. اس کے اندر سے الحاد بھی پیدا ہو گیا, اس سے باقی چیزیں بھی آ گئیں, لیکن الٹیمیٹلی بہتر ہوا. اب ذرا غور کیجئے, یہی یورپ ہے, یہی امریکہ ہے, بڑا اچھا نظام چل رہا ہے, اخلاقی تقاضے بھی سب اچھے ہیں, بڑے لوگ قانون کے تحت چل رہے ہیں. ایک دن رات کو بجلی بند ہو جاتی ہے, اچانک نیو یارک میں لوڈ شیڈنگ یا کوئی ٹرپ ہو جاتا ہے نظام اور شہر لوٹ لیا جاتا ہے. وہی لوگ جو بڑے اچھے بہیو کر رہے تھے, بہت اچھے تھے, سب کچھ تھا, اخلاقی طور پہ اچھا بہیو کر رہے تھے, انگلینڈ میں یہ ہوا تو وہ اچانک ان کے اندر سے وائلڈنس نکل آئی. سمجھ کے آئی کہ جب تک انہیں یہ پتا ہو کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, قانون دیکھ رہا ہے, سماج کا دباؤ میرے اوپر ہے, میں انسان رہتا ہوں, اس سے جب میں نکل جاتا ہوں ٹیمپریری یا پرماننٹلی تو میں وائلڈ ہو جاتا ہوں. یہ ایسے بھی ہے کہ اللہ کا قانون ہے. میں اور آپ سب بیرسٹر صاحب ہم مانتے ہیں, تمام مذاہب کے ماننے والے مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق خدا ہے, وہ طاقت والا ہے, وہ علم والا ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. صافی صاحب میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی غلط کام کر لیتا ہوں, کسی کمرے میں بیٹھ کے, کسی اولے میں بیٹھ کے گناہ کر لیتا ہوں, قانون توڑ لیتا ہوں, بلا حاصل کیا ڈر نہیں لگتا. وہی کام, اس سے چھوٹے درجے کا کام, چھوٹا گناہ, چھوٹا جرم, میں نیچے اتر کے چوک میں کھڑا ہو کے نہیں کرتا. اگر میں اعلیٰ اخلاقی تقاضوں کا حامل ہوں تو پھر مجھے ڈر ہونا اللہ کا, تو میں اندر بیٹھ کے بھی نہ کروں. میں نے تو نہیں دیکھا جو اندر بیٹھ کے نہ کرنے والا ہو, کوئی کسی نہ کسی طرح بیٹھ جاتا ہے. تو وہاں جو نہیں کرتا وہاں ڈر ہے اللہ کی مخلوق کا, خلق کا. اور یورپ نے یا یورپین معاشروں نے, یورپ نے نہیں, یورپین معاشرے نے, ان کی سائنٹیفک گروتھ نے, ان کے انسٹیٹیوشنز نے پریکٹس کے ساتھ ریفائن کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ غلط کاری کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ٹوٹیلٹی میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے غزہ میں, اور امریکہ میں, یورپ میں, اور ایون اسرائیل کے اندر ہم سے زیادہ بڑے احتجاج ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ, اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے تقاضوں کے تحت انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں.